جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بازار میں جا رہا تھا تو مجھے وہاں پر ایک ٹھیلے والا ملا جس کے پاس گریپس انگور تھے، اور اس نے اپنے ٹھیلے کے اوپر دو حصے بنائے ہوئے تھے۔ گریپس وہ سیل کرنے والا تھا، چونکہ خانچہ فروش تھا، تو اس نے اپنی ریڑھی کے اوپر اس کے حصے بنائے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں اس نے گریپس کو گچھوں کی شکل میں رکھا ہوا تھا، یعنی یہ گچھے کے اندر جو انگور لگے ہوتے ہیں اس شکل میں موجود تھے، اور ایک سائڈ پر اس نے ایک بڑی سی ڈھیری لگائی ہوئی تھی جو کہ کھلے انگور تھے، جو کہ اس گچھے سے سیپریٹ ہوئے تھے، اور اس گچھے سے جو سیپریٹ انگور ہوئے تھے ان کا ریٹ تھا 150 روپے کلو، اور جو اس گچھے کی شکل میں تھے، گروپ کی شکل میں تھے، ان کا ریٹ تھا 300 روپے کلو۔ میں حیران ہوا کہ میں نے کہا یہی جو انگور ہیں جو گچھے کی شکل میں ہے ان کا ریٹ 300 روپے ہے، جبکہ جو اس سے الگ ہوئے ہیں ان کا ریٹ 150 روپے ہے، تو یہ کیسا تضاد ہے، یہ کیسا فرق ہے؟ بعد میں میرے ذہن میں یہ خیال آیا، میں نے یہ تھوڑا غور و فکر کیا، جو ابھی آپ بھی کر سکتے ہیں، کہ جب کوئی بھی انسان ایک گروپ میں ہوتا ہے، جھنڈ میں ہوتا ہے، ایک خاص سیکشن میں ہوتا ہے، ایریا میں ہوتا ہے، اور اس کے جو لوگ ہوتے ہیں اس کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی ورتھ بن جاتی ہے، اس کی طاقت بن جاتی ہے، اس کی ویلیو بن جاتی ہے۔ جب آپ اس جھنڈ سے، اس گروپ سے سیپریٹ ہوتے ہیں تو آپ کی ورتھ، آپ کی ویلیو کم ہو جاتی ہے، آپ کا ریٹ آدھا کم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ فلسفہ تھا، یہ وہ کانسیپٹ تھا جو میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا، اور اس سے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ایڈریس کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے بہت مرتبہ یہ کوٹیشن سن رکھی ہوگی، یونین از اسٹرینتھ، اتفاق طاقت ہے، یونائٹڈ وی اسٹینڈ، ڈیوائڈڈ وی فال۔ اگر ہم یونائٹڈ ہیں، اگر ہم متحد ہیں تو ہم اسٹینڈ ہیں، ادروائز ہم فال کر جائیں گے، ادروائز ہم کولیپس کر جائیں گے۔ اسی تھیوری کو، اسی اپروچ کو اگر ہم مسلم پرسپیکٹو سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پوری مسلم امت جسد واحد کی مانند ہے، اور کسی بھی جگہ پر اگر مسلم امت کے کسی فرد کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ پورے جسم کو درد ہونی چاہیے، پورے جسم کو درد ہوتی ہے۔ لیکن اس وقت ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جب ہمیں ہمارے بھائی جو مسلمان ہیں، جو مسلم کنٹریز ہیں، ویسے اگر انسانی بنیادوں پر دیکھا جائے تو کہیں بھی کسی انسان پر ظلم ہوتا ہے تو اس کا ہمیں دکھ ہونا چاہیے انسانی تقاضوں کی بنیاد پر۔ لیکن یہ جو اسلام والا فلسفہ ہے، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو یہ جو کلمے کی محبت، جو بھائی چارہ ہے، اس کی بنیاد پر کہیں بھی مسلم پر اگر ظلم ہو رہا ہو تو وہ ہم پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت پیسہ یا ہم نے اپنے جو وطن ہے ان کو اتنا بڑا خدا بنا لیا ہے، اپنے وطن کو اتنا اونچا کر لیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی عزت اور اپنے وطن کی آبروہیں بہت زیادہ عزیز ہو گئی ہیں، لیکن ہمارے بھائی جہاں پہ مارے جا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور ہمارے جو سیاسی مفادات ہوتے ہیں، ہمارے جو باقی جو ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اتنے اہم ہو چکے ہیں کہ ہمیں مسلمانوں کا بہتا ہوا خون، ان کا درد، ان کا دکھ، ان کی تکلیف نظر نہیں آتی۔ جی ہاں، تو میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں جو اس وقت فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے، جو فلسطین پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اور مسلم امت کے اندر چاہے وہ عربی ہیں یا عجمی ہیں، جو خاموشی نظر آ رہی ہے، میں اس خاموشی کی بات کر رہا ہوں۔ اس گریوس والی سٹوری سے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم چونکہ سیپریٹ ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اندر وہ جو خون ہوتا ہے، جس میں درد ہوتا ہے، جس میں پین ہوتا ہے مسلمان بھائی کا، وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، کیونکہ اس لیے جو غیر مسلم ہیں یا جو یہود و نصارہ ہے وہ مسلمانوں پر اٹیک کر رہا ہے، ان پر حملے کر رہا ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ عرب و عجم سے کسی نے آواز نہیں اٹھانی، ان کے جو خون ہیں وہ پتلے ہو چکے ہیں، اور ان کے جو وہ قوت ایمانی تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے، وہ اتنے اخلاقی طور پر پست ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر جذبہ ہی نہیں ہے کہ وہ ہم پر جواباً کارروائی کر سکیں۔ اس لیے کشمیر کے اندر 75 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، فلسطین کے اندر 75 سالوں سے ظلم ہو رہا ہے، اور ابھی عصر حاضر میں اگر آپ بات کریں تو جو کرنٹ سچویشن ہے اس میں کتنے 5000 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، جو غزہ پر مسلسل اسرائیل کی بمبارمنٹ جاری ہے، جو غزہ پر مسلسل وہ حملے کر رہا ہے، اور جب اسرائیل نے حملہ کیا ہے تو اس کی سپورٹ میں امریکہ براہ راست اوپنلی اس نے اعلان کر دیا کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، اور اس نے جو دفاعی سپورٹ ہوتی ہے اس کے لیے شپ بھی بھیج دی ہیں، اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن آج ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، صرف خاموش تماش بین بن کر یہ سارے نظارے، یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں۔
تو علامہ اقبال نے بھی ایک صدی قبل یہ کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، بتان رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی، ایک مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر۔ تو اس تناظر میں جو میں نے گفتگو کی ہے، میں بیسیکلی یہ کہانی بتا کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اتفاق میں برکت ہے۔ اگر ہم مسلم کنٹریز اتحاد کر لیں، اتفاق کر لیں اور اپنے درمیان اختلافات رنجشوں کو بلا کر اپنے جو بھائی ہیں، چاہے وہ کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عراق میں ہیں، سیریا میں ہیں، جہاں بھی ان پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس کے لیے ہم آواز اٹھائیں، تو جو بھی غیر مسلم قوتیں ہیں جو اپنا اتحاد برقرار رکھتی ہیں، تو ان کے خلاف ہم ایک بڑی آواز بن سکتے ہیں۔ لیکن کاش ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی، وہ ساری چیزیں برقرار ہو جائیں، دوبارہ سے بحال ہو جائیں، اور ہم اسی طرح کی عظیم قوم بن جائیں جو 1400 سال پہلے تھی، اور اس ایمان کے جذبہ سے ہم ان تمام قوتوں کو اور شر پسند عناصر کو جڑ سے اکھاڑ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ میرا پیغام ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو لوگ مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو نظر آتا ہے کہ فلسطین کے لیے آواز اٹھانے سے کیا بن سکتا ہے، تو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں جس حد تک ممکن ہو۔ اسرائیل کی جو پروڈکٹس پاکستان، یا اگر آپ پاکستان سے باہر کسی ملک میں رہتے ہیں تو ان کی پروڈکٹس کا مکمل طور پر بائیکاٹ کر کے آپ اس کو فائنینشلی طور پر ویک کر سکتے ہیں۔ فردر آپ اپنے اندر اتفاق اور جو سیکشنز آپ نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، یہ جو فرقہ واریت ہے، اس سے نکل کر اور اپنے یہ جو کنٹری کے بارڈرز ہیں، جی میں پاکستانی ہوں، جی میں افغانی ہوں، جی میں ایرانی ہوں، ان ساری چیزوں سے نکل کر آپ ایک صحیح معنوں میں مسلم بن سکتے ہیں، کیونکہ ایک اللہ، ایک کتاب، ایک قرآن ہے، ایک اللہ، ایک رسول، ایک قرآن، تو پھر اتنی ڈویژنز، اتنی تفریق، یہ فرقہ بازی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی جو رسی ہے اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ پھر اس طرح کے سیکشنز کی گیم میں نہیں آتا، کنٹری کے بارڈر کی گیم میں نہیں آتا، وہ ایک بڑے دریا اور سمندر میں چلا جاتا ہے جس کے اندر اس طرح کی چھوٹی گیمیں ہوتی نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہمیں ضرورت ہے اتفاق کی، آج نہیں تو کبھی نہیں کی بنیاد پر ہمیں